السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا پہلا لیکچر ہے پولیٹیکل سائنس کے ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ ان میں سب سے پہلی جو ہے ہم ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ کے اوپر بات کریں گے۔ اس میں کچھ ویسٹرن پولیٹیکل تھنکرس کے جو فلاسفیز ہیں، ان کے جو ٹھیک ہے پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم افلاطون یعنی پلاٹو کے اوپر بات کریں گے۔ پلاٹو جو ہے 427 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 347 میں وہ وفات پایا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں ہیں، ہم تھوڑا اسپیسیفک کر کے پڑھیں گے، مزید زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی پولیٹیکل تھاٹ کے جو مین امپورٹنٹ چیز اگر ہم پڑھنا چاہیں تو سب سے پہلے پلاٹو اور سقراط سے شروع ہوتا ہے۔ سقراط نے اپنی زندگی میں، ٹھیک ہے، ایک پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی اچھا کام کیا، لیکن اس نے سب سے اہم کام جو ہے نا، اس نے یہ کیا کہ اس نے پلاٹو جیسے اسٹوڈنٹ پیدا کیا۔ تو ہم پڑھیں گے پلاٹو کے بعد میں۔ پلاٹو جو ہے یعنی افلاطون 427 قبل مسیح میں پیدا ہوا اور 347 میں وفات پا گیا، ٹھیک ہے۔ تو جب پلاٹو جوان ہوا تو ان کی جو ہے نا امی ان کے فادر جو ہے ڈیتھ ہو گیا، تو ان کی امی نے ان کے کسی چچا سے کے ساتھ ان کی شادی کی، ٹھیک ہے۔ تو دوسری شادی کی جن کا نام تھا یعنی پیریلمپس، ان سے شادی کی، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک گریک فلاسفر تھا، ٹھیک ہے، اور ایمبیسیڈر تھا پرشیا میں، یعنی فارس کی طرف یہ جو ہے ایز این ایمبیسیڈر کام کرتا تھا۔ تو ظاہر ہے پلاٹو کے خاندان کے اندر، گھر کے اندر یہ ماحول تک کی پولیٹیکل تھنکرس ان کے گھر میں پہلے سے ہی تھا۔ تو اس کے سبلنگس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو پلاٹو کے جو ہے نا دو سگے بھائی تھے، ایک سسٹر تھی اور ایک جو ہے نا یعنی ایک ہاف برادر بھی تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ٹھیک ہے، جب پلاٹو جوان ہوا تو اس نے اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھا کہ ماحول میں جنگ کا ماحول ہے، کہ ہر طرف یعنی جو ہے نا امن نہیں ہے، ہر طرف ماردار ہے، قتل و غارت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے دیکھا یار سکون نہیں ہے عوام میں نا، لوگوں میں۔ تو اس نے اپنی کچھ محنت کی، کوشش کی کہ ماحول کو کس طرح سکون دے سکتا ہے۔ تو بہرحال جب یہ چیزیں وہ سوچ رہا تھا، ظاہر ہے تو اس کی زندگی میں سب سے بڑی بات یہ بات ہوئی کہ دو اہم واقعات ہوئے۔ ایک یہ کہ اس کی ملاقات ہوئی سقراط کے ساتھ۔ سقراط کون تھا؟ گریک فلاسفر تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دونوں واقعات نے نا اس کو جو ہے نا اس کی پوری لائف جو ہے نا اس کو چینج کر دیا۔ تو ایک تو سقراط سے ملاقات ہوئی، دوسری بات جو پیلوپونیسین وار ہے نا، جو ایتھنز اور اسپارٹا کے درمیان وار ہوئی، تو یہ وار جو ہے، یہ جو جنگ ہوئی کی وجہ سے اس کی زندگی میں بہت تبدیلی آئی۔ اور جو یہ یعنی پیلوپونیسین وار ہے نا، اس میں افلاطون ہے، ٹھیک ہے، پلاٹو ہے، اس نے خود تقریباً 5 سال اس میں سرو کیا، 409 عیسوی سے 404 قبل مسیح جو ہے اس نے اس میں خدمت انجام دی، اس میں جنگ میں جو ہے نا حصہ لیا۔ مگر کیا ہوا کہ اس جنگ میں ایتھنز سے ان کا تعلق تھا، تو ایتھنز کو جو ہے نا شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اسپارٹا جیت گیا، ٹھیک ہے۔ ایتھنز کی جو ہے نا شکست ہونے کے جو ہے نا بنیادی وجہ ڈیموکریسی تھی ان کے ملک کے اندر، یعنی ملک کے اندر ہر ایک قابض تھے، ٹھیک ہے، کوئی انصاف نہیں تھا، ٹھیک ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس چل رہی تھی۔ تو اس وجہ سے قابض ہوا اور اس کی جگہ اسپارٹین آئے۔ تو اسپارٹین والوں نے ان کے ملک کے اندر کیا لاگو کیا؟ اولیگارکی، یعنی اولیگارکی جو ڈیموکریٹیکل ایک ٹرم ہے، تو وہ نظام انہوں نے اس پر لاگو کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس اولیگارکی کے اندر یعنی اس نظام حکومت کے اندر پلاٹو کے دو مخصوص افراد تھے جنہوں نے
اس میں کام کیا، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک چارمیدس ہے، دوسرا کریٹیاس ہے۔ تو انہوں نے اس میں بڑا، ان کا نام مشہور تھا، وہ ایتھنز کے اوپر ظلم و ستم کرتے تھے اور ان کے اوپر اپنا قانون لاگو کرنے کے لیے ہر طریقہ اختیار کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ چیزیں ہو رہی تھی تو آہستہ آہستہ اس کے اندر بھی شعور آیا، پلوٹو کے اندر، تو اس نے سوچا یار مجھے خود کو بھی اس کا حصہ بننا چاہیے نظام کے اندر۔ اور اس نے جو ہے نا وہ پولیٹیشین بن گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے سیاست میں حصہ لیا، پڑھائی کو چھوڑ دی۔ تو پھر جو ہے سیاست میں حصہ لیا، کافی عرصہ اس میں کام کرتا رہا، لیکن جب سقراط نے زہر کا جام پی کر اس نے خودکشی کر لی 399 قبل مسیح میں، یعنی 399 بیفور کرائسٹ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جب سقراط نے خودکشی کر لی ایک طرح سے، تو اس پر اس کو بہت دکھ ہوا، غمزدہ ہو گیا، اور اس نے سوچا یار ایک میرا فلاسفر، ایک میرا استاد اس حد تک آ گیا کہ اپنی بات کو قائل کرنے کے لیے، اپنی بات منوانے کے لیے، چونکہ وہ حق پر تھا، صحیح بات کہہ رہا تھا، جبکہ جو ظالم حکمران تھا وہ اس کو غلط چیز کے بارے میں آئیڈیا دے رہا تھا، تو اس نے اس کو انکار کر دیا، لہٰذا اس نے یہ جو ہے نا زہر کا پیالی پی کر جام شہادت نوش کی۔ تو اس بات پہ وہ بہت غمزدہ ہو گیا، اور اس نے سوچا یار مجھے پھر جو ہے نا اپنے اندر تعلیم کی جو جستجو ہے اس کو پورا کرنا چاہیے، لہٰذا وہ گھر سے نکلا، 12 سال مسلسل سفر میں رہا، اس میں خصوصاً وہ یہ میڈیٹیرین ریجنز ہے نا، یہ سارا علاقہ وہ گھومتا رہا، ٹھیک ہے، پڑھائی کے سلسلے میں۔ اس نے اٹلی سے میتھمیٹکس پڑھی، ٹھیک ہے، جیومیٹری، جیولوجی، اسٹرونومی، اور جو ہے ریلیجن کی جو چیزیں ہیں وہ اس نے ایجپٹ یعنی مصر سے تعلیم حاصل کی۔ تو اسی طرح اس نے اپنے اچھے طریقے سے کیا لکھنا ہے، اپنے اندر رائٹنگز کی